بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کل عالمی مبلغ اسلام، بلکہ یوں کہنا چاہیے حقیقی عالمی مبلغ اسلام اور مجدد تقابل ادیان جناب محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دورہ پاکستان پر ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں انہوں نے بیانات کا آغاز کر دیا ہے۔ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں ابھی بھی ان کے دورے کے کچھ دن باقی ہیں، تو ہم نے چاہا کہ ان کا جو دورہ پاکستان ہے، جس میں ان کے خطابات کا سلسلہ جاری ہے، بیانات کا سلسلہ جاری ہے، لیکچر جو وہ دے رہے ہیں اور مختلف طریقے سے وہ امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو ہم نے مختصر سی ایک ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دورہ پاکستان کے فوائد اور نقصانات۔ تو ہم الحمدللہ 12 نمبروں کے ساتھ، یعنی 12 پوائنٹ کے ساتھ ہم یہ بیان کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاکستان آنے سے امت مسلمہ کو، اہل پاکستان کو، مسلمانوں کو 12 قسم کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اور جو نقصانات ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، فوائد بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو سے جڑے رہیں، معلومات سے بھری ہوئی ویڈیو ہے۔ برادران اسلام، ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ امت مسلمہ کے مشترکہ مفاد کی بات کرتے ہیں اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تقابل ادیان کا جائزہ پیش کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی ہر میدان میں بھرپور ترجمانی کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے 12 نکات پر مشتمل ان کے دورہ پاکستان کے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو مشن ہے اس کے جو فوائد ہیں وہ ہم نے 12 پوائنٹ کی شکل میں جمع کیے ہیں، سماعت کریں۔ نمبر 1، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب عالمی نوعیت کے جو مذہبی اور اسلامی اور جو دینی مسائل ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں اور ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور عالمی نوعیت کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو بھرپور فائدہ پہنچتا ہے۔ اور آج کل دورہ پاکستان میں وہ اردو زبان کے اندر بیانات کر رہے ہیں، تو اردو بولنے والے، سمجھنے والے جتنے بھی مسلمان دنیا بھر میں آباد ہیں، عالمی نوعیت کے جو مذہبی، اسلامی اور دینی مسائل ہیں ان کا جو وہ حل پیش کر رہے ہیں، الحمدللہ اس سے مجموعی طور پر امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نمبر 2، وہ غیر مسلموں کو دعوت اسلام پیش کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان کو مطمئن کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نقد ہی اپنے جوابات کا جو ثمرہ ہے وہ حاصل کر لیا جائے، پھل حاصل کر لیا جائے، اور موقع پر ہی قبول اسلام کی صورتحال بن جائے۔ اور الحمدللہ پاکستان میں آنے کے بعد بھی اپنے بیانات کے دوران وہ غیر مسلموں کو دعوت اسلام دیتے ہوئے کئی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں، اور کئی غیر مسلموں کو وہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر چکے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں اور آپس کے اختلافات اور جھگڑوں میں وہ بڑی بھرپور رہنمائی کرتے ہیں، صحیح بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی جو ہے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے دینی گفتگو کے ذریعے، دلائل کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور توبہ اصلاح کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ذات کے حوالے سے اور دورہ پاکستان کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ نمبر 4، چونکہ وہ اس وقت دورہ پاکستان کے موقع پر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے سرکاری مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں، گاہے بگاہے انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حکمرانوں کی، ریاست کی اور نظام حکومت کی بھی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، ان کے دورے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ سوال و جواب کی جو ہے اوپن نشست رکھتے ہیں، اوپن ماحول رکھتے ہیں، جس میں آزادانہ سوالات کرنے کا موقع دیتے ہیں اور پھر ان کے جوابات دیتے ہیں، اور بڑے بھرپور انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں منطقی دلائل کے ذریعے اور فطری دلائل کے ذریعے وہ اپنی بات پیش کرتے ہیں، جس سے الحمدللہ بڑا اچھا تاثر جو ہے سامعین پر قائم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، ڈاکٹر ذاکر نائک جو اپنا مشن لے کے چل رہے ہیں اس کے حوالے سے اور دورہ پاکستان کے حوالے سے
عوام المسلمین کو جو ایک اور بات سیکھنے کو ملی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی بے لچک ترجمانی کرتے ہیں، لچک نہیں کھاتے، ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، ماحول بڑا ہو چھوٹا ہو، سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، موافق ہو غیر موافق ہو، بے لچک قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہیں اور اپنے موقف کو بھرپور طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اس کا بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 7، ہر قسم کے ماحول میں حق پر ڈٹے رہنا، اور جو لوگ ان کو حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی بات نہ ماننا اور حق بات پر ڈٹے رہنا، جیسا کہ کئی واقعات پاکستان میں ایسے ہوئے، صحافیوں نے مختلف قسم کی بد زبانیاں کی اور مختلف قسم کے نان ایشوز کو ایشوز بنا کر پیش کیا۔ پردے کے مسائل ہیں، یتیم بچیوں کو شیلڈ نہ دینا ہے، اور بد نظری اور بد نگاہی پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب تعاقب کیا کہ خواتین کو مسلسل دیکھنے سے برا خیالات آئیں گے اور برائی پھیلے گی، تو اس کے اوپر بہت سارے لبرل، سیکولر، بے دین بیزار صحافیوں کے چہرے سے پردے ہٹے، کیونکہ وہ حق پر ڈٹ جاتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں۔ اس سے بڑا ہی بعد میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 8، ان کے دورہ پاکستان کی اور ان کے مشن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ فرقوں کی ترجمانی کرنے کی بجائے مجموعی طور پر امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہیں، جس سے مسلمان فرقوں میں بٹنے کی بجائے ایک امت بننے کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک بھرپور مشن ہے، اور دورہ پاکستان میں بھی انہوں نے اس انداز دعوت کو بھرپور استعمال کیا ہے۔ فرقوں کی ترجمانی کرنے کی بجائے امت مسلمہ اور قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہیں، جس سے مسلمانوں کے درمیان پیار، محبت، الفت اور اتحاد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 9، مسلمانوں کو پیش آمدہ جدید سیاسی و مذہبی مسائل میں وہ صحیح رخ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بہرحال وہ انسان ہیں، بعض مسائل میں ٹھوکر بھی کھا سکتے ہیں، غلطی بھی کر سکتے ہیں، علماء ان کی اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں، بہت ساری باتوں میں آپ کو مجھ کو بھی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف دلائل کے ساتھ، نہ کہ بدتمیزی کے ساتھ، نہ کہ بد تہذیبی کے ساتھ، جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ مسلمان فحش گو، بد زبان اور بد گو نہیں ہوتا۔ تو وہ جدید مسائل میں امت کی صحیح رخ کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی الحمدللہ بڑا فائدہ پہنچتا ہے، اور بہت سارے مسلمان اس طرح کے مسائل میں گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 10، سیکولر طبقہ، بے دین طبقہ، پردے کا مخالف طبقہ، عورتوں اور خواتین کے شرعی پردے کا جو مخالف طبقہ ہے، اسی طرح مخلوط نظام تعلیم، اسی طرح ٹی وی اینکرز خواتین کا بن سور کے جو ہے وہ نیوز پڑھنا یا ٹی وی اینکر بن کر جو ہے پروگرام کی میزبانی کرنا، جس میں بال بکھرے ہوئے ہیں، دوپٹہ گرا ہوا ہے، میک اپ سے سجی دھجی ہوئی ہے۔ آپ بد نظری کا یہ جو ماحول ہے، اس کا دو ٹوک طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنا حرام ہے۔ خواتین کے لیے نیوز اینکر بننا یا پروگرام کی اینکر یا ترجمان یا میزبان بننا اس بے پردگی کی حالت میں جائز نہیں ہے، اور یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ اس طرح کی بات کرنے سے کئی لبرل، سیکولر، بے دین بیزار یا کم از کم دین دور یا بد عمل صحافیوں کے چہرے سے بھی پردہ ہٹا، جس میں مبشر لقمان کی بھی کئی غلطیاں سامنے آئی، اس کی اصل حقیقت سامنے آئی۔ اس حوالے سے مشہور صحافی اقرار الحسن کی بھی کئی دو رخی جو ہے کے پہلو سامنے آئے ہیں، اور اسی طرح کئی شہباز گل ہے، اور اس طرح کے کئی صحافی، فنکار، اداکار، گلوکار جو بد نظری، بد نگاہی، بے فحاشی اور عریانی کے ماحول میں پلتے ہیں اور بڑھتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ بڑے ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ناراض ہونے کی بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب قرآن و سنت کی ترجمانی کر کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اور اس مسئلے میں علماء پوری طرح ان کے ساتھ ہیں۔ نمبر 11، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ان کا خاص موضوع ہے، جس میں گویا کہ ان کو تخصص حاصل ہے، تقابل ادیان۔ وہ تقابل ادیان پیش کرتے ہیں، سارے مذاہب کے موقف کو پیش کرتے ہیں، پھر اسلام کے موقف کو پیش کرتے ہیں، اور آخر میں پوری جرت اور ہمت کے ساتھ اسلام کی برتری کو ثابت کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ اسلام سب سے دلیل کے اعتبار سے مضبوط دین ہے اور مضبوط مذہب ہے، تو اسے قبول کریں
اور اس نتیجے میں الحمدللہ دنیا بھر سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ الحمدللہ کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور جو مسلمان ہیں بے عمل ہیں وہ الحمدللہ اسلام کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں۔ جب تقابل ادیان کو دیکھتے ہیں، دیگر مذاہب کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کی برتری کو دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ اس سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی سچائی، صداقت جو ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ نمبر 12، ایک ان کے اندر جو خاص خوبی ہے ان کی دعوت اور ان کے مشن کے اندر اور دورہ پاکستان کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ وہ بلا خوف و خطر اور بلا لومات و لائم قرآن و سنت کی روشنی میں جس بات کو حق سمجھتے ہیں اسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں۔ اس میں وہ نہ تو کسی حکومتی عہدیدار کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ کسی صدر کا، نہ کوئی بڑے کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، بیان کرنا ہے۔ علماء کی مجلس ہو، عام لوگوں کی مجلس ہو، سرکاری محافل ہوں، یا جس طرح کا بھی ماحول ان کو دیا جائے، بہرحال جس بات کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، قائم رہ جاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر بڑے بڑے دینداروں کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، وہ بھی تاویل پر اتر آتے ہیں، صحیح بات پر قائم نہیں رہتے، کوئی نہ کوئی راستہ کھول دیتے ہیں، لیکن جو چیز حلال ہے اس کو ڈاکٹر صاحب واضح طور پہ حلال کہتے ہیں، اور جو حرام ہے واضح طور پہ حرام کہتے ہیں، چاہے کسی کو بھی برا لگے۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خوبی کو برقرار رکھے اور مزید اس میں اضافہ فرمائے۔ یہ خوبی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ اور بڑے بڑے متقی لوگ بھی جو واقعتاً دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی لچک پیدا کر دیتے ہیں اور دین کی کئی جگہ پر صحیح ترجمانی ان سے ادا نہیں ہو پاتی۔ لیکن الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ وہ ماحول جیسا بھی ہو، وہ ماحول سے متاثر ہونے کی بجائے ہر جگہ پر قرآن و سنت سے ہی متاثر نظر آتے ہیں اور قرآن و سنت کی ہی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں الحمدللہ۔ برادران اسلام، اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے دورہ پاکستان کے بہت سارے فوائد ہیں اور بہت سارے منافع ہیں جو اہل پاکستان کو، اہل اسلام کو حاصل ہوئے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا 100/100 ان کا دورہ پاکستان جو ہے وہ کامیاب بھی ہے اور زبردست فوائد پر مشتمل ہے۔ اور باقی رہا نقصانات، میرے خیال کے مطابق ان کے دورہ پاکستان کا جو نقصان ہے وہ 0/0 ہے، اور فوائد الحمدللہ تقریباً 100/100 ہیں، 100% ہیں، اور 0% ان کے دورہ پاکستان کا نقصان ہے۔ اہل دین اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے امید ہے اس دورہ پاکستان سے پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے بھی راستہ ہموار ہوگا۔ علماء اسلام کو بھی اس حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان کا جو حقیقی خواب ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو پورا کرنے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسی طرح بڑھ چڑھ کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرقہ واریت کی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور امت مسلمہ بن کر، اہل سنت بن کر، اور صحیح معنی کے اندر منہج اہل سنت پر قائم رہ کے اللہ تعالیٰ ہمیں دینی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے لوگ بہت سارے پیدا ہوں۔ اگر علماء یہ راستہ اختیار کر لیں تو الحمدللہ عالمی طور پر اسلام کی صداقت کو منوایا جا سکتا ہے، پھیلایا جا سکتا ہے، اور اسلام کے نفاذ کے لیے الحمدللہ راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے۔ علماء کو بھی چاہیے انہی موضوعات کو بار بار بیان نہ کریں، انہی مسائل کو بار بار بیان نہ کریں، اور انہی بیانات کو بار بار نہ کریں جو عوام المسلمین اہل پاکستان ہزاروں مرتبہ سن چکے ہیں، وہ ان مسائل کے بارے میں خوب اچھی طرح جان چکے ہیں۔ اصل دعوت کی طرف بڑھنا چاہیے، حالات سے گھبرانے اور ڈرنے کی بجائے صحیح طریقے سے اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نہ تو کوئی بہت بڑے محدث ہیں، نہ کوئی بہت بڑے محقق ہیں، تقابل ادیان کے طالب علم ہیں، اس حوالے سے ان کا علم الحمدللہ سمندر کی طرح ہے، اور وہ اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ بعض جگہ ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، علماء ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی کئی باتوں سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے کئی باتوں سے ہم بھی نالاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں صحیح بات کی حمایت کرنی چاہیے، جو غلط بات ہے
اس کو جو ہے رد کر دینا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو۔ اور علماء کو بھی چاہیے کہ فرقہ وارانہ مسائل سے باہر نکل کر جو پاکستان سطح کے مسلمانوں کے مسائل ہیں، عالمی سطح کے مسلمانوں کے مسائل ہیں، امت مسلمہ کے مفاد کے جو مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کریں، ان کو بیان کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ساری بارڈریں توڑ کر پوری دنیا میں اسلام چھا جائے گا، انشاءاللہ عز و جل۔